الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، خصوصی جناب میری مراد ممتاز عالم دین، علمی شخصیت، بہترین مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران یاسین قادری دامت برکاتہم العالیہ، مدرسہ جامعہ غوث ہدایت القرآن ملتان سے تشریف فرما ہے۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے، صحابہ کرام کی شان بھی سنیں گے، تو انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت حضور کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا حضور، عرض یہ ہے کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا مکمل نام بھی بتائیں، اور دورہ حدیث کب کیا ہے، اور آپ کہاں پر پڑھا رہے ہیں، یہ بھی ذرا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے تعارف پوچھا گیا تو فرماتے ہیں من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اللہ آپ حضرات کی سماعت کے لیے اور اپنے سننے والے سامعین کے لیے میرا نام جی محمد عمران یاسین ہے، اور میں نے 2016 میں جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن سے فراغت حاصل کی ہے، دورہ حدیث شریف مکمل کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ جامعہ فریدیہ سہیوال سے 2017 اور 18 میں تخصص الفقہ یعنی مفتی کورس کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور 2016 سے اس وقت تک جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن میں شعبہ درس نظامی میں تدریس کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، مزید آپ سے گفتگو بھی کریں گے تو بہت دلچسپ باتیں بھی ہوگی، تو میں آج موضوع کی طرف آتا ہوں جی، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس، آپ نے جانا ہے۔ تو یہ بتائیں، صحابہ کرام کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ یہ بڑا بہترین سوال ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا تعلق جڑ جاتا ہے یا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ چیز کمال سے تر کمال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو پھر صحابہ ہیں۔ بات، بے شک۔ ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، مشاہدات معاملات کے ذریعے سے، اوراد و وظائف کے ذریعے سے۔ اللہ جو چاہے تو مراتب عطا فرما سکتا ہے، لیکن ایک درجہ صحابیت وہ ان ساری عبادات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے شک نہیں ہو سکتا۔ ہم عرض کرتے تھے استاد جی کیوں؟ فرماتے تھے کہ ولایت کا تعلق عبادت سے ہے، غوثیت کا تعلق عبادت سے ہے، لیکن صحابیت کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محمد عربی کی زیارت سے ہے۔ سبحان اللہ، جب بے سید شک۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا سے روپوش ہو گیا، حضور علیہ السلام پردہ نشین ہو گئے، جب حضور نہیں تو حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ رہا یہ سوال کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کی شان کیا ہے؟ قرآن کریم کے جا بجا صحابہ کے تو نام سبحان اللہ، صحابہ کا مقام سبحان اللہ، بلکہ سورۃ العادیات میں ہے نا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، صحابہ ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سواریوں پہ، سواریوں کا تعلق زمین سے، اور زمین کا تعلق پاؤں کے ساتھ لگنے والی زمین سے جو گرد و غبار اڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں پہ لگی ہوئی ان گرد کی بھی قسم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صحابی ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، 27ویں پارہ سورۃ الحدید میں آیت نمبر غالباً 10 ہے، ارشاد ہوتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا یہ وہ خوش نصیب
صحابہ کرام جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. سبحان اللہ. کیا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اسلام کے اندر اپنی اساس کو چھوڑا ہے. یعنی اسلام کا وجود ہی صحابہ کی مرہون منت ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحابہ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارا جو ایک روم ہے جی تو اس روم کی جو بنیاد ہے اسی ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. بنیاد نہ ہو تو ڈھانچہ نہیں ہوتا. تو اسلام کی جو بنیاد ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صحابہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. وہاں صحابہ کا خون لگا ہوا ہے, وہاں صحابہ کی جانیں ہیں, وہاں صحابہ کا مال ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایسی شان عطا فرمائی ہیں. والسابقون اللہ, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شان دیکھیں. اب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر مومن نماز پڑھتا ہے, اس میں پڑھتا ہے رضی اللہ عنہم ورضون. یہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ. اولئک هم الراشدون, یہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ. اولئک هم المفلحون, یہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ. بہت بیسیوں نہیں سینکڑوں تعداد میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں اللہ کی قرآن کی آیتیں آئی ہیں, اور حضور علیہ السلام کے فرمان. تو پھر سبحان اللہ. تو قصہ مختصر یہ ہے قرآن کا جو وجود ہے یہ بھی صحابہ کی مہربانی ہے, اور حدیث کا جو وجود ہے یہ بھی صحابہ کی مہربانی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, کیا یہ بات ہے, دل خوش کر دیا. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ترتیب کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ترتیب کا بالکل ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین اپنا تیسرے پارے کے ابتدائی میں فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو فضیلت ہے نا, فضیلت کے ایک ہے نفس صحابیت, ایک ہے نفس نبوت. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نفس نبوت میں حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نفس نبوت میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے جی. رہا فضیلت کے اندر اللہ رب العالمین نے مراتب دی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. کسی کو کلیمی کا تاج اور کسی کو مسیحی کا تاج عطا فرمایا, اور کسی کو نجیت کا, کسی کو صفیت کا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حبیبیت کا تاج عطا فرمایا. تو یہ نفس نبوت میں برابر, فضیلت میں مراتب. اسی طرح بعین ہی نفس صحابیت میں سب برابر. ابو بکر سے لے کر جناب سیدنا آخری نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ ہوں یا جناب علی, بلکہ عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر جناب علی کی یا تک. اب اس میں سب صحابہ آ گئے. بے شک. اور میں کلہم جتنے اصحاب ہیں سارے کے سارے صحابہ نفس نبوت میں برابر ہیں, مراتب میں الگ الگ. کہیں عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے, کہیں عہد والوں کا درجہ ہے, کہیں بدر والوں کا درجہ ہے, اور کہیں خلفاء کا درجہ ہے, اور کہیں شیخین کریمین طیبین طاہرین کا درجہ ہے. تو دراج ہیں اور مراتب ہیں بالکل اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بالکل مراتب ہیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مراتب فرمائے ہیں. بعض حدیثوں میں خلفاء اربعہ کے نام آئے ہیں, بعض حدیثوں میں شیخین کریمین کے نام آئے ہیں, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی. بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں میرے 4 یاروں کی محبت ہوتی ہے. سبحان. اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے دونوں شیخین کا, بلکہ بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عثمان آئے, اپنا عمر آئے, میں اور ابو بکر بیٹھے, میں اور ابو بکر اور عمر گئے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اوپر والے 2 صحابہ کو شیخین کہتے ہیں, حضرت ابو بکر حضرت عمر شیخین. ان شیخین کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں, شیخین بھی ہیں, سعیدین بھی ہیں, طیبین بھی ہیں, سہرین بھی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضوی میں فرمایا, اور بارش شریف میں یہ مسئلہ ہے, سہرین طیبین کا یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے صحابہ میں بالکل مدارج بھی ہیں اور مراتب بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ اس اعتبار سے ہیں کہ کل فی نفس نبوت, نفس صحابیت سب برابر. پھر نفس صحابیت کے بعد فضیلت کا جو اعتبار ہے اس میں سب کے الگ الگ درجے ہیں. یہ صحابہ خلفاء اربعہ ہیں, یہ شیخین ہیں, پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں, پھر بدر والے, پھر عہد والے, پھر بیعت رضوان والے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر قرآن نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب ان کا مرتبہ عام صحابہ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. مطلب خلاصے گفتگو یہ ہے کہ واقعتاً ترتب کا اور ترتیب کا بالکل صحابہ کرام کے درمیان حق موجود ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت
امیر معاویہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی سرخیل امت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت ابو سفیان والد گرامی ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ بیٹے ہیں، کیا بات، اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، صحیح ہے، جب اسلام نہیں لائے تھے، حضور علیہ السلام پہ جان نشاور نہیں کی تھی، اس حد درجہ تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے، اپنے جاسوس بھیجنے والے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل سے انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگ میں نبی پاک علیہ السلام کے خلاف اپنے اونٹوں کا مکمل دستہ دوں گا، یعنی اتنے اسلام کے خلاف تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جہالت ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، جہالت اس حد درجے تک پہنچی گئی ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا، بالکل اپنی حیثیت نہیں دیکھتے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں، خسر مبارک ہیں، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں آپ، بے شک، نبی پاک علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں۔ بالکل، اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، حدیث پاک میں کنز العمال کی علامہ متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے حکم دیا، مجھے فرمایا کیا کہ جن سے بیٹیاں لینی ہیں وہ بھی جنتی اور جن کو دینی ہے وہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن سے بیٹیاں لی تو وہ جنتی۔ ابو سفیان حضور علیہ السلام کے سسر مبارک ہیں، بیٹی لی ہے نا ان سے، بے شک، بے شک، رسول اللہ اسے جنتی فرما رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بکواس بندہ، کر رہے ہیں، آج اگر کوئی شخص کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جہاں مرضی کھڑا ہو کے بک بک کرے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے۔ بے شک، تو دوسری بات یہ کہ حضرت ابو سفیان کی خدمات ہیں۔ سبحان، جب اسلام نہیں لائے تھے، میری اور آپ کی امی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان کی اپنا بیٹی ہیں، سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سرکار گھر نہیں تھے، حضرت ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، تو ابا جان آئے، ابا جان جن کی خدمت اور جن کی پرورش کی بدولت حضرت ام حبیبہ بڑی ہوئی تھی۔ بے شک، باپ کا کیا احترام ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ بالکل ایسا، میرے ناظرین اس بات کو ذرا توجہ سنیں، جب تشریف لائے نا جی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت ام حبیبہ تشریف فرماتی، استقبال کیا، ابا جی بیٹھنے لگ گئے چارپائی پہ، اس بستر پہ جہاں سرکار آرام فرمایا کرتے تھے، کیا، فوراً کھڑی ہوئی، ابا جی رک جاؤ، کیا ہوا؟ فرمایا یہ بستر لپیٹنا ہے۔ ابا جی بیٹھو نا بیٹا، بیٹھو نا۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ فرمایا یہ پاک بستر ہے اور پاک کا بستر ہے، کیا بات، پاک ہے اور پاک کا ہی کا بستر ہے، سبحان اللہ، لہذا آپ چونکہ اسلام نہیں لائے، لہذا اس پاک بستر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی اسلام سے قبل ان کی یہ عالم تھا، گھر کے اندر اپنی بیٹی کے عالم یہ تھا، اور جب اسلام لائے اب خدمات دیکھیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ اس پوری آیت میں تفصیل ہے غزوہ حنین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کے بعض اصحاب جو ہیں وہ اتنی شدت کی اور اتنی گرم جو ہے نا جنگ تھی، اتنی سرد نہیں گرم جو ہے نا جنگ تھی کہ صحابہ کرام میں سے کچھ اصحاب دائیں بائیں ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 6 صحابہ کھڑے رہے، ان 6 میں ایک کا نام حضرت ابو سفیان ہے، اور حضرت ابو سفیان وہ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی سواری کی مہار پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ اور مزے کی بات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ حنین میں سرکار کو بچاتے ہوئے آپ کے آنکھ مبارک میں تیر لگا، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور دوسری آنکھ ایک اور جنگ میں تشریف لے گئے، دوسری آنکھ بھی آپ کی تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ جس نے اسلام کے لیے دو آنکھیں قربان کر دی ہیں، یہ کتا اسے بک بک کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اپنی حیثیت بھی دیکھ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حیثیت بھی دیکھ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ہم مانتے ہیں، اور جب اسلام لے آئے تو اب ہمارے اوپر واجب ہے حضور کے صحابی ہیں، اور صحابی کی تعظیم ہر امتی پر واجب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں حضرت ابو سفیان کی چند باتیں آپ کی خدمت میں۔ یہ میرا آگے سوال بھی یہی تھا کہ حضرت ابو سفیان کے متعلق یعنی کہ جو زبان درازی کرتے ہیں اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، میرا سوال بھی یہی تھا۔ اس میں نے تقریباً کافی باتیں آپ کی خدمت پیش کر دی ہیں،
خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو صحابی رسول کو گالی دیتا ہے نا جی، جی ایک حدیث آپ نے مشہور سنی ہے، ہمارے ایک بہت بڑی تحریک کے اور بہت بڑے قائد پاکستان میں بہت بڑے قائد تھے جن کا ابھی حال ہی میں وصال ہوا ہے 2021 میں. جی وہ ایک حدیث ایک بچے کو یاد کروا گئے ہیں، من سب نبیا فقتلوا، بے شک بے شک سبحان اللہ. جو نبوت کو گالی دے اس کو قتل کر دو. ومن سب اصحابی فضربوہ، فرمایا جو حضور کے صحابہ کو گالی دے اسے اچھے طریقے سے اس کی درگت بناؤ. کیا بات کیوں جی؟ فرمایا تیری کی ضرورت حیثیت کیا ہے تیری کہ نبی حیثیت. پاک علیہ السلام کے صحابی کے خلاف بک بک کرتا ہے. جو شخص صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے اپنے ایمان پہ غور کرے، اللہ. کہیں اس کا ایمان، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی دینے سے پہلے میرا لحاظ کر لیا کرو. اللہ اکبر. میرا حضور فرماتے ہیں کہ گالی دینے سے پہلے میرا لحاظ کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں عرف عام کے اندر یہ مشہور ہے، جو بندہ کسی کے گیت گاتا ہے نا جی، جب وہ سردار آ جائے تو کہتا ہے یار اس کا خیال کرنا، یہ میرا بندہ ہے. میرا بندہ. ہم اپنے علاقے کے وڈیرے اور سردار کی بات کو مانتے ہیں. سید عالم فرماتے ہیں میرے صحابی کو گالی دینے سے پہلے میرا منہ دیکھ لو. کیا بات ہے. اس سے شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ ایسے بندے کی درگت بنائی جائے. فی زمانہ جہالت کا دور ہے، فی زمانہ کفر کا، ہر طرف کفر ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، سیاہی ہے. فی زمانہ یہ عالم ہے. آپ تو چوراہے پہ، چوکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں اصحاب رسول کو گالی دی جا رہی ہے. تو میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے اولاً تو ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں. کس طریقے بائیکاٹ کریں؟ معاشی سیاسی بائیکاٹ کریں. ہر طرح. اس کے بعد تیسرا طریقہ جو اہم ہے وہ یہ ہے، ہم گلی اور کوچوں میں اویئرنیس پیدا کریں بھئی یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اس سے میل جول بند ہے. نبی کریم فرمایا کہ ان کے جنازوں میں شامل نہ ہوں، وہ مر جائیں جنازوں میں شامل نہ ہوں. اگر وہ دعوت پہ بلائیں تو ان کی دعوت قبول نہ کرو. فرمایا مریض ہوں تو پوچھنے کے لیے جاؤ. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور 6 حقوں میں نبی کریم علیہ السلام منع کر کے اشارہ کیا کہ اس کے مومن نہ ہونے میں شک ہے. اس کے مومن ہونے میں شک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، میرا اور سوال ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان اور مقام حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ امیر معاویہ خال المسلمین آپ کا لقب ہے جی. ماشاء خال اللہ. المسلمین، مسلمانوں کے ماموں. کیا بات ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ خال المسلمین کا مفہوم یہ نہیں جیسے عرف عام میں ہمارا ہوتا ہے یہ ماموں جو ویسی باتیں نہ، فرمایا یہ ایک مہذب لفظ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے سالہ ہیں اور ہماری ماں کے بھائی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اس لیے خال المسلمین ہیں اور یہ کاتب وحی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں. پہلی بات یہ ہے، کسی کی شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے بس. کیا بات ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، کشف المحجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ولی، کتب، ابدال، سارے کے سارے جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کر لیں، صحابہ کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کی دھول کے برابر بھی نہیں بن سکتے. کیا بات ہے. کیا کہنا ہے. یہ چیز ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ وسلم سینکڑوں احادیث کریمہ ہیں. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، میرے امیر میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. اس پر میں آگے جا کے گفتگو کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن کے لیے خود ہدایت کی دعا کی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا. ابو داؤد میں ہے، حضور فرماتے ہیں دعوت المظلوم مستجابۃ و دعوت الاب مستجابۃ و دعوت النبی مستجابۃ. پر میں نبی کی دعا قبول، ٹھیک ہے جی، بابا کی دعا قبول، مظلوم کی دعا قبول. تو نبوت کی دعا رد ہی نہیں. جب حضور نے کہہ دیا کہ اللہ اسے ہادی بنا، اللہ نے بنا دیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کثرت کے ساتھ یہ ساری احادیث کریمہ، یہ میں نمونے کے طور پہ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اچھا حضرت، اگلا سوال جو ہے، جنگ صفین کیوں ہوئی؟ اسباب علل کیا تھا؟ جنگ صفین ایک معرکۃ الآراء جنگ تھی جس پر ہمارے کچھ لوگوں کو نا جی بڑی تکلیف ہے. جی.
وہ جی احباب جو ہیں محراب و ممبر والے، جی جی یہ صفین کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، یہ جنگ جمل کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ بھئی ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نمبر ایک، ان کا ہمارے عقائد سے تعلق نہیں ہے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ محراب اور ممبر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عقائد اور دوسرا ہوتی ہے اخلاقیات۔ جی ایک عالم دین کے کام ہے دو، پہلا کام یہ ہے کہ عقائد پر بات کرے، لوگوں کے عقائد کی درستگی کرے، ان کی اصلاح کرے، کیا بات ہے۔ امام کا، عالم دین کا، مفتی کا، عالم کا، حافظ کا، جس کو اللہ نے محراب دیا، مسجد دی، مدرسہ دیا یا خانقاہ اسے دی ہے، اس کے یہ تین کام ہیں، دو کام ہیں، عقائد، اخلاقیات۔ ٹھیک ہے، اخلاقیات کے اندر کلہم آپ کا نظام آ جاتا ہے۔ بے شک، یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے فروعی مسائل میں سے ہے، صحیح ہے۔ عقائد کے مسائل اور بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے، ہم اس لیے بیان نہیں کرتے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ایسے مسائل جب ہم بیان کریں گے، اس کو عرف عام میں لے آئیں گے تو نتیجہ اس کا الٹ نکلے گا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ بعض لوگ حضرت سیدنا علی کے خلاف بک بک کرنے لگیں گے اور بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے ہم محراب اور ممبر سے ان چیزوں کو دور رکھتے ہیں۔ اور تیسری جو اہم جو آپ نے سوال کیا، جنگ صفین کی اسباب کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری وصال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت ابو بکر کو میں شہادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سری شہادت تھی، جاری نہیں تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے، بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا۔ اب بلوائیوں نے جب شہید کیا تو دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا اور آپ کے قتل کا قصاص لینا ہے، قصاص لینا، اور قرآن کا حکم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، قصاص نہیں لینا، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہ بھائی، ہم نے قصاص لینا ہے، اور آپ رائٹ تھے، بے شک، اس مسئلے میں آپ بالکل حق پر تھے۔ جی، کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ٹھیک ہے جی، اس پر میں ایک اور دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تھوڑی سی دیر تمہیدی کلمات کے بعد۔ اور حضرت امیر معاویہ کے مقابل تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہ بھائی، ہم نے قصاص نہیں لینا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا ابھی ہم نے خلافت کو استحکام دینا ہے، جی، خلافت کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم قصاص لینے پہ چلیں تو خلافت کمزور ہو جائے گی۔ بے شک، اگر ہم قصاص لیتے ہیں تو مدینہ شریف میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ندیاں بہہ جائیں گے۔ اور عرب کے اندر جو اسلام کی ایک اللہ رب العالمین نے شان اور وقار رکھی ہوئی ہے، اسلام ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارے گا، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم قصاص لینے کی حالت میں نہیں ہیں۔ یہ اسباب تھے، دو سبب، پہلا یہ تھا اور علتیں دوسری اس کی یہ تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کیوں نہیں ہوئی یا نہیں، اس کے پھر آگے کافی ساری چیزیں ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ جو ہوئی، اس میں شریعت کا کیا حکم دیتی ہے؟ حضرت علی، بعض لوگ نا اسی چیز کو آڑ بنا کے کہتے ہیں دیکھو جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، بالکل، اور اس بات پہ زبان تان اتنی دراز کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، ایسے الفاظ منہ سے پکتے ہیں کہ الفاظ بھی شرم کہتے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں، کہاں سے کر رہا ہے، بالکل ایسے ولد الزنا کو ہیں، ایسے یتیم العلم یزید الفکر لوگ ہیں یہ۔ کیا بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ایک بنیادی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جی، اور ناظرین سے میں گزارش کروں گا یہ جو گفتگو ہے اس کو بڑے ٹھنڈے مزاج سے سنیں۔ بے شک، میں اختلافی بات نہیں کر رہا، اور میں جو اصل حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھانے کی تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، توجہ فرمائیں، دیکھیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور حضرت امیر معاویہ دوسری طرف تھے، بے شک، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحکام خلافت، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قصاص کے در پہ تھے، بالکل، اور قصاص لینا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الفتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بیعت رضوان کے موقع پہ۔ جی، اور بیعت رضوان میں کیا ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر امن بنا کر سرکار نے مکہ شریف بھیجا تھا۔ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام جاننے کے باوجود بھی، اب میرے کوئی ناظرین کہے جی حضور اگر علم غیب جانتے تھے تو حضور نے یہ کیوں کیا؟ اس پر میرے پاس کافی سارے چونکہ جوابات ہیں، اس لیے میں وقت نہیں ہے اور دوسرا ٹاپک نہیں ہے ہمارا۔ حضرت
عثمان غنی کے متعلق افواہ ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جو ہیں شہید ہو گئے. سرکار کریم علیہ السلام نے جمی اصحاب غالباً ایک روایت میں 1400 ایک میں 1500 اصحاب کو نبی پاک علیہ السلام نے اکٹھا فرمایا اور فرمایا حجا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ید اللہ فوق ایدیہم. سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کس چیز پہ؟ فرمایا سنا ہے میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور علیہ السلام کو بتایا گیا شہید ہوئے نہیں تھے، ایک وہم ہوا، افواہ پھیلی کہ شہید ہو گئے. ابھی افواہ پھیلی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا قصاص کے لیے. جب سچی مچی شہید ہو گئے ہیں اب تو بطری کے اولا بنتا تھا. رائٹ ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے یہ دلیل پکڑی بالکل کہ بالکل بنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ نے. اور دیکھیں دوسری طرف ہمیں جو بات آپ نے کی، سوال آپ نے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اکیلے نہیں تھے. بعض کہتے جو علی کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہے، معاذ اللہ کافر تک کا لفظ کہتے ہیں. بالکل کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اکیلے تھے. اب ذرا جرت کرنا میری بات پہ، کیا بات، ان سے آپ کہہ دینا جرت کریں میرے سوال کا جواب دیں. حضرت علی کے سگے بھائی ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل. یہ 4 بیٹے حضرت عقیل کے شہید ہوئے ہیں. یہ کہاں تھے؟ علی کے ساتھ، امیر معاویہ کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. سبحان اللہ. کہو نا ان کو کافر معاذ اللہ. اور اس سے بڑھ کر صاحب کثیر الروایہ حضرت سیدنا امیر المومن فی الحدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے. اور جرت کریں حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انہو مؤمن منیب، جسے حضور نے ڈکلیئر کر دیا کہ مومن ہے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے. اب جب حضرت امیر معاویہ کے خلاف اتنی زبان دراز تان کی زبان دراز کرتے ہو، اب بتاؤ ہمیں حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت علی کے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور حضرت سیدنا طلحہ جس کو حضور نے خود جنتی قرار دیا ایک ہی جگہ اور ایک ہی مکان میں، اسے حضور جنتی کہیں، اسے آپ کو کچھ اور کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ یہ معاملہ تھا، یہ پس منظر تھا، یہ اسباب تھی، یہ علتیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، بعد میں صلح ہو گئی. اب ان کی صلح ہو گئی، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک کتاب ہے النہایہ، بعد فرماتے اس کا نام النہی ہے، علامہ عبدالعزیز پراڑوی ہیں، یہ کوٹد قریب بستی پرہاڑ ہے، وہاں ان کا مزار شریف ہے. اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے دقیق عالم. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کی شان کیا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی دیکھیں اور عزت دیکھیں، احترام دیکھیں، ان کی شان کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطوط اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جو خطوط اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ان خطوطوں کی شان امیر معاویہ تو کیا ابو سفیان کی تمام اولاد سے بڑھ کر عظمت ہے. میں امیر اکیلا کہاں، میری پوری اولاد، میرے ابا کی ساری اولاد سے بڑھ کر ہے. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. وہاں جو اجتہادی مسئلہ تھا، بے شک. یہ میں ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں. جی بہت خوب. بعض لوگ کہتے ہیں جی مقابلے میں کیوں آئے؟ حضرت علی نے بھی اجتہاد کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ نے بھی اجتہاد کیا تھا. کیا بات ہے. یہ جو جنگ تھی یہ اجتہادی جنگ تھی، اجتہادی جنگ، عنادی جنگ نہیں تھی. کیا بات ہے، بہت خوب. یہ میں نے بڑے محتاط انداز میں پورا ڈیٹیل بیان کر دی ہے. بہت خوب. اجتہادی خطا تھی، عنادی نہیں تھی، یعنی جنگ جو تھی اجتہاد کی وجہ سے تھی. اور حضرت امیر معاویہ کو باقاعدہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تو خود مجتہد تھے، خود مجتہد تھے، بلکہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں. یہ بخاری شریف دوسری جلد میں ہے. کیا بات ہے. بخاری شریف کی دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو صاحب حبر الامہ ہیں، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے حبر الامت کا لقب دیا، حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے اس عبداللہ کو، میرے اس چچا کے بیٹے کو علم، کتاب کا علم بھی عطا فرما اور حکمت کا علم بھی عطا فرما. سبحان اللہ. اس صاحب کہتے ہیں کیا فرمایا؟ دعہو فإنہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے چپ کر جا، تجھے کیا پتا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں
چھوڑ دے اس بات کو، ایک پڑھیں 3 پڑھیں ان کے مرضی، تو چھوڑ دے. کیا 2 بات. باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو ان کے اجتہادی مسئلہ معلوم ہو گیا، جی اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا عبداللہ ابن عباس کی زبان سے وہ صحابی رسول ہیں. آج لوگ کہتے ہیں صحابی نہیں ہیں، معلوم ہوا وہ صحابی بھی ہیں اور باقاعدہ مجتہد بھی تھے. اس لیے حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کیا، حضرت علی نے اجتہاد کیا. اجتہاد کے اندر اگر ثواب ہو تو ڈبل جی ثواب ملتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر مصیب نہ ہو، خطا ہو، تو ایک اللہ پاک اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا اسی میں اور سوال یہ ہے آپ سے کہ مشاجرات صحابہ ایک مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اولاً تو مشاجرات صحابہ، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سامعین جو ہے ان کے ذہن میں پہلے یہ بات سمجھ آ جائے کہ سوال کیا ہوا ہے. بے شک. مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جو آپس میں شکرنجی ہو گئی تھی. جی شکرنجی کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ دنیاوی معاملات یا کسی اور معاملات کی وجہ سے آپس میں جو شکرنجی ہو گئی تھی، آپس میں جو خلاف عقل اور خلاف فہم جو ہے نا باتیں ہو گئی تھی، ان کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. صحابہ. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں آپس میں اتفاق بھی تھا جی اور حد درجہ اتفاق تھا. کیا بات. بعض وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے کسی وجہ سے آپس میں کوئی رنجش ہو جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان بھی ہو گئی، جیسا کہ سورہ حجر میں ارشاد ہوتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. صحابہ میں ابو بکر اور عمر میں شکرنجی ہو گئی. جی صحابی نے آ کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ ان دونوں میں آپ ایسے ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کو اٹھایا، گلے سے لگوایا، اور اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. حضرت عمر کہتے تھے جب ملے نہیں تھے تو دل پہ بڑا بوجھ تھا، جب مل لیا یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دل کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے ہمیں غالب پہلو پہ نظر رکھنا چاہیے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا حکم؟ بے شک. اہل سنت کا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 2 باتیں اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں 2 باتیں. سبحان اللہ. ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت سیدنا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، حق جو تھا حضرت سیدنا علی کے قریب تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس حق کے زیادہ قرب کی وجہ سے یہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کریں، نہ. ہم 2 کام کریں گے. نمبر 1، نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے اور حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت بھی نہیں دیتے. کیا بات ہے، بہت خوب. یہ 2 جواب. کیا بات. نمبر 3، حضرت امیر معاویہ کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی صحابیت کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اہل سنت کا اور اہل ایمان کا یہی نظریہ ہے، حضرت علی کی جانب حق تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ماشاءاللہ. اچھا اسی میں سے میں ایک چھوٹی سی عرض مزید کرنا چاہوں گا. آج کے دور میں فتنہ بازی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر معاویہ غلط تھے تو حضرت علی کے مد مقابل آگے. تو حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات کے کچھ جواب عنایت فرما دیں. حضرت امیر معاویہ پر بہت سارے اعتراضات ہیں جی، اور اعتراضات بھی جہلانہ ہے جی. اللہ اکبر. یعنی کوئی وجود ہوتا ہے نا، اعتراض ہوتا ہے، پھر بندہ اس اعتراض کو پڑھتا ہے، پھر اعتراض کو پڑھ کے پھر اس کا جواب دیتا ہے. ابھی میں 2-3 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثلا حضرت امیر معاویہ کے نام پر ان کو اعتراض ہے جی. استغفر اللہ. کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کہتے ہیں جی معاویہ کے نام کا مطلب ہوتا ہے بھونکنے والی کتی. اللہ اکبر. اب یہ دیکھو نا، نام پر تم نے اعتراض کر دی، اس سے کئی جواب ہیں جی. حضور ہمارا ایک عربی گرامر میں ایک مقولہ ہے السائل کالاعمی، کہ سوال کرنے والا اندھا ہوتا ہے، لیکن یہ جو اندھے نہیں ہیں یہ انادی ہیں. وہ اندر ان کے کیڑا پڑا ہوا ہے کفر کا، ایران کا کیڑا پڑا ہوا ہے. اس کے کئی سارے جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ اگر اٹھائیں لغت کی کتاب حضرت علامہ وحید الزمان
صحیح ہے، کہ بڑی بہترین قاموس الوحید کے نام سے کتاب ہے جی لغت کی. ماشاء اللہ. اس میں معاویہ کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ معاویہ کے دو ایک ہے جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو یعنی المعاویہ. جی جب المعاویہ پڑھیں گے اس وقت یہ معنی بنے گا. ٹھیک ہے. اور جب الف لام نہیں ہوگا تو تب بنے گا اس کا معنی ندا دینے والا بلانے والا. کیا بات مطلب کیا ہے؟ بات حضرت امیر معاویہ دین کی طرف غیر مسلموں کو بلانے والے تھے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. پہلا جواب تو اس کا یہ ہے. جی اور دوسرا جواب ایک عقلی جواب ہے. جی وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جب کوئی اسم جب کسی کا علم بن جاتا ہے جی. کسی کا نام بن جاتا ہے بالکل تو اس وقت اس کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا. یہ بالکل. عام فام بات ہے. بالکل. میں ایک مثال دیتا ہوں. خیر التابعین جی خیر التابعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بعد جن کو سب سے بڑا بہترین تابعی کہا گیا ہے جن کا نام اسم گرامی حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بے شک. آپ اگر لغت کی کتاب اٹھائیں اویس کا معنی دیکھیں. اللہ اویس کا معنی کیا ہے؟ بیڑیا کا بچہ. اللہ. اب معنی کیا ہے؟ خاص عزت والا احترام والا نہیں ہے. تو جی. کیا حضرت معاذ اللہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے معنی کی وجہ سے زبان تاندراز کر دیں؟ بالکل. جبکہ دوسری جانب دیکھیں حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ جی. فرمایا علی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا دونوں جانا اور میرے لیے میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور سبحان میری طرف سے یہ تحفہ دینا. ادھر اتنے اعزازات ہیں اور ادھر معنی کا ہم معنی کو نہیں دیکھیں گے, ہم اس کے نسبت نام اور اس کی نسبت کی وجہ سے کیا دیکھیں بات گے. ہے. سبحان اللہ. اسی طرح تیسرا جواب یہ ہے, جی دیکھیں یہ نام کب رکھا گیا معاویہ؟ رسول اللہ کے زمانہ میں. صحیح ہے. اور یہ بات کثرت سے ثابت ہے, حضور کے صحابی ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض بے کیا شک. تھا بالکل بالکل. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. جی ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی بات. بالکل. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا اور کاتب وحی ہیں. سبحان حضور علیہ السلام کے 6 کاتب تھے قرآن پاک لکھنے والے. حضرت سبحان. خلفائے اربع جی یہ بھی کاتب وحی ہیں, حضرت سبحان. زید یہ بھی کاتب وحی ہیں, حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہیں. سبحان اللہ. اور باقاعدہ تفسیر القرآن اور اصول تفسیر کتابوں میں لکھا ہے کم از کم 6 یا 7 قرآن کی ایسی صورتیں ہیں جو مکمل حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. سبحان اللہ. امیر معاویہ پر اعتراض کرنے سے پہلے بندہ اتنا سوچ لے قرآن پر اعتراض آئے گا. بے شک. بلکہ میں آپ کو محبت کی بات بھی ہے, قرآن کی بات بھی ہے. جی جو ہاتھ قرآن کریم کو لکھتے ہیں نا جی, اللہ ان ہاتھوں کی قسمیں قرآن میں اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. آخری پارہ سورہ عبسہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ, اللہ فرماتا ہے مجھے ان عظمت والے عزت والے ہاتھوں کی قسم جن ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا گیا ہے. سبحان اب اللہ. ایک جاہل آدمی, اجڈ آدمی ہے جو کبھی علم سے کوسوں نہیں کھربوں نہیں سینکڑوں میل دور ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسے کیا پتا امیر معاویہ کون ہے؟ اس نے زبان تاندراز کرنی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کاتب وحی ہیں. پھر دیکھیں جی حضور کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود تھے. جی نبی پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا جی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ حضور ناصح تھے. حضور علیہ السلام ناہی تھے, نہی عن المنکر برائیوں سے منع کرنے والے, اور امر بالمعروف کے داعی تھے. کیا بات. حضور کے سامنے ابو داؤد کی حدیث بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے, نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اگر ایسا نام والا شخص سامنے آتا جو نام خلاف شرع ہوتا, نبی کریم علیہ السلام فوراً اس نام کو تبدیل کر. مثلا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص عورت آئی, اس نے کہا جی سرکار نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی عاصمہ عین کے ساتھ, اس کا معنی بنتا ہے نافرمانی کرنے والی. حضور نے فرمایا تو نافرمانی کرنے والی تو نہیں ہے, تیرا نام عاصمہ نہیں, آج کے بعد تیرا نام زرعہ ہے. ذرا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے سامنے معاویہ نام رکھا گیا ہے, اور اگر غلط تھا تو حضور روک دیتے. حضور نے کیوں نہیں؟ کیا بات. امیر معاویہ کے نام پر تان کرنے سے پہلے حضور کی عزت پر اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر عرف آتا ہے. اور چوتھا اور آخری جواب سنیں, ویسے کئی جواب ہیں, میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تاج العروس ایک کتاب ہے علم لغت کی, بڑی لاجواب کتاب ہے, کافی ساری جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ کے نام کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور مبارک میں امیر معاویہ نام کا صرف امیر معاویہ نہیں تھے, معاویہ نام کے 17 یا 18 حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں.
سبحان اللہ. معاویہ کے نام کو غلط کہتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے 17 اور صحابہ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا، کیا کہنا ہے. عرض کرنے کے جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جاہل اجڈل قسم کے لوگ ہیں جو فضول قسم کے. ایک اور اعتراض کرتے ہیں جی، بس میں ایک دو شارٹ کرتا ہوں جی. ایک اور اعتراض کرتے ہیں جی، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی ہے. اللہ. کیسے بد دعا دی؟ مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھیں نا جی، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، میرے دوستوں نے، میرے سامعین نے اور میرے فالورز نے جی میرے دلائل کو سنا نہیں ہے، بالکل. اور مخالف نے میرے دلائل کو سمجھا نہیں ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا جب میرا سامعین میرے دلائل سنے گا اسے پتہ چلے گا، بالکل اور مخالف جب میرے دلائل کو سمجھے گا اعتراض کی جگہ نہیں ہوگی. بالکل اعتراض کر دیا، ختم ہو گیا. اعتراض کر دیا. امیر معاویہ کو معاذ اللہ سرکار نے معاذ اللہ بد دعا دی ہے. اللہ. اور دلیل دیکھیں، کہتے ہیں جی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، نبی پاک علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو میں دروازے کی اوٹ لے گیا، یعنی دروازے کے پیچھے چھپ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے میرے دونوں کانوں مبارک کو پکڑا، تھپکی دی، فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے آؤ. بچے تھے، سپیڈ سے گئے. حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے. دیکھا، پلٹ کے آگے، بلایا نہیں. اللہ. پھر آ گئے، بلائے ہو جی، کھانا کھا رہے ہیں. جاؤ دوبارہ، دوسری مرتبہ گئے، یا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ، بلایا نہیں، دیکھ کے واپس پلٹ کے آ جاتے. جب 3 مرتبہ آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام اللہ یشبع اللہ بطنا، اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. اب ان جہلوں نے کیا کہا، دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا دے دی. اللہ اکبر. حضور نے کیا دیا کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے، حالانکہ حضور کی ظاہری بد دعا بھی دعا ہوتی ہے. بے شک بے شک، کیا بات ہے. ظاہری بد دعا، اس کی وجہ کیا ہے؟ غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے، اس کا پس منظر ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ، اولاً تو عقلی جواب ہے اس کا، پہلے عقلی جواب سنیں، عقلی پھر نقلی. عقلی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب گئے تھے تو مجھے بتائیں سرکار کو یہ کہا تھا، یعنی میں نے بلایا پھر نہیں آئے؟ نہیں. جب بلایا ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں؟ جی بے شک. مطلب یہ نکلا بچے تھے، جی ان کو کیا خبر کہ بچہ اس لیے دیکھے جا رہا ہے. ایک تو ان کو اولاً علم نہیں ہوا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلیم آئیں، سلیم حضرت انس کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حاضر خدمت ہوئیں. ایک یتیم بچی کو پرورش کر رہی تھی، حضور کی بارگاہ میں لائیں، یا رسول اللہ یہ بچی ہے، اس کی میں خدمت کرتی ہوں. حضور نے دیکھا چھوٹی سی تھی. کچھ عرصے کے بعد سرکار ان کے ہاں تشریف لے گئے یا کسی موقع پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضور سرکار نے اللہ تجھے بڑا نہ کرے. کیا کہا؟ اللہ تجھے بڑا نہ کرے. ہمارے استاد صاحب سریکی میں کہہ رہے تھے اور مرنے شالہ ایڈی وڈی تھی گئی ہیں، اس طرح فرمایا تھا. جی کیا بات. مرنے وہ بڑی ہوگی نا جی، قد کے اعتبار سے بڑی ہو گئی. تو سرکار نے اسے کیا کہا، اللہ تیری عمر لمبی نہ کرے، جیسے مرنے شالہ ایڈی وڈی تھی گی. جی تو خلاصہ کلام نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دیا، بچے ہونے لگ گئی. حضور نے کہہ دیا تو اب میں مرنے والی ہوں. حضور نے کہا تیری عمر لمبی نہ ہو. دوڑی حضرت سلیم کی بارگاہ میں، اما جی مجھے سرکار نے، حضرت سلیم نے پکڑا. حضور یا رسول اللہ بچی کو آپ نے ایسے کہہ دیا ہے، وہ تو بچی نرم دل رونے لگ گئی ہے. میرے کریم نے فرمایا سلیم میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش کی ہے، اللہ میں بشر ہوں اور بشریت میرے اوپر کبھی غالب ہوتی ہے. اللہ میری زبان سے، میرے کلام سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو بظاہر بد دعا ہو، اللہ اپنی رحمت سے اس بد دعا کو دعا میں تبدیل فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بد دعا نہیں دی. اب اس موقع اس جواب کیا دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے شارحین حدیث کہتے ہیں، حضور کا نا لا یشبع اللہ بطنا، اللہ تیرے پیٹ کو نہ بھرے. مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حکومت عطا فرمائے گا، تو تخت پہ بیٹھے گا. کیا بات ہے، سبحان. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے غالباً ام حبیبہ سے فرمایا یہ دیکھو معاویہ آ رہا ہے، اور یہ معاویہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تخت دے گا اور یہ حکومت کرے گا. سبحان اللہ. تو اس حدیث کو ملا کے جواب یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، اور ہو نبی بد دعا بھی دے سکتا ہے. عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی بد دعائیں نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے زہر میں بد دعا لگتی بھی ہو، وہ بد دعا نہیں ہوتی، وہ دعا ہوا کرتی ہے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور بھی بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے. اس پر کافی سارے دلائل ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ پہ کافی ساری حدیثیں نقل کی ہیں. ایک حدیث اور آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقی العذاب. اے اللہ میرے امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب یعنی سلطنت کا علم عطا فرما، اور حکومت کا علم. تیسرا فرمایا وقی العذاب، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. جب حضور نے دعا کر دی تو آل حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور پڑھتے گئے، اجابت سر جھکا کھڑی تھی. حضور پڑھیں صحیح، قبول ہم کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کلہم جنتی ہیں، اور جو اعتراضات کرنے والے ہیں اور اپنے دلائل پر اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو سنواریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا علامہ صاحب، میرا آخری سوال ہے کیونکہ آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے، میں بہت مشکور ہوں آپ کا. اچھا شہدائے کربلا کے احباب اور صحابہ کتنے تھے شہدائے کربلا میں؟ شہدائے کربلا کے جو افراد شہید ہوئے اس میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ جو مشہور ہے کہ 72 افراد شہید ہوئے تھے. جی. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اصحاب رسول کی تعداد اور اہل بیت کی تعداد جب ابھی عرض کرنے لگا ہوں، جو اعتراض کرتے ہیں نا جی وہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں. حقائق کی دنیا میں قدم رکھیں نا جی. دلائل کی ابن کثیر پڑھیں، تاریخ طبری وغیرہ پڑھیں، اس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے 21 افراد تھے. سبحان اللہ. 21 افراد حضور کی آل کے تھے، اور 51 افراد حضور کے اصحاب کے بچے تھے. سبحان اللہ. 21 کا عدد زیادہ یا 51 کا؟ 51. پھر بھی کہتے ہیں صحابہ کیوں نہیں گئے تھے؟ حبیب ابن مظاہر کون تھے؟ نبی کے صحابہ نہیں تھے اور کون تھے؟ کیا بات. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ کون تھے؟ نبی کے صحابہ نہیں تھے تو کون تھے؟ لیکن ایک جملہ میں اور بھی کہتا ہوں ان کالے نیلے پیلے والوں سے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. بہت خوب. کالے نیلے پیلے والے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں حضرت علی کا صرف ایک بیٹا شہید ہوا ہے؟ نہیں. حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے. 9 بیٹے. کیا بات ہے. بے شک. حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے کربلا میں گئے ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت سیدنا جو کربلا کا پہلا شہید ہے وہ کون ہے؟ آپ پڑھیں نا جی، جہل ہیں، اجڑ قسم کے لوگ ہیں. کربلا کا پہلا شہید ہے محمد الاوسط، ان کا نام محمد بن حسن الاوسط ان کا نام ہے. کیا بات ہے. اور اگر پوچھیں جی پہلا شہید کون ہے، اچھا اوسط ہیں. اگر ان کا نام لیں اور پہلے شہید کا نام بتائیں تو ان کے سارے کچے کھلتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات. ان کی جناب وہ ہر چیز اترتی ہے. ہر چیز. کیوں؟ یہ جو شہید ہیں پہلے شہید، کربلا کے پہلے شہید، یہ کون ہیں؟ حضرت امامہ کے بیٹے ہیں. اور حضرت امامہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی نواسی ہیں. کیا بات. جب زینب کی بیٹی ہیں تو پھر بات نکلے گی بھی حضور کی ایک نہیں، حضور کی تو زینب بھی بیٹی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک اہل تشیع مکتب فکر کا عالم دین حضور میرے مدرسے میں حاضر ہوا. جی. اس کا بڑا تم تراک دعویٰ تھا کہ میں بنات رسول پر حضور کی 4 نہیں 1 بیٹی ہے. اللہ دعویٰ کیا جی. چوک قریشی قریب ان کا ادارہ بھی ہے ان کا. کیا بات. ہمارے ایک شاگرد تھے، ان سے کہا جی وہ میں اپنے آپ کو ولد الزنا کہوں گا. میں نے کہا جی میں تو نہیں کہتا، وہ خود کہتا، پھر مرضی ہے اس کی. صحیح ہے. جو مجھے ہرا دے. دعویٰ تم تراک، اکڑ، غرور، تکبر، رعونیت. فرعون بن کے آ گیا جی. 4-5 افراد لے آئے. میں مسکین سا آدمی، فقیر سا، مدرسے میں بیٹھا ہوا، کلاس لگی ہوئی، بچے بیٹھے ہیں. جی کیا ہوا جی؟ مناظرہ کرنا ہے. جی کس چیز کا مناظرہ ہے جی؟ یہ مناظرے تو میں نہیں ہوں، میں تو مباحثہ کرنے والا بندہ ہوں، بحث کرنی ہے. جی کیا ہے جی؟ پر میں یہ اعتراض ہے. کیا جی؟ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹے نہیں 1 بیٹی ہے. دلیل کیا ہے؟ انما یرید اللہ والی آیت ہے، ٹھیک ہے، الی آخرہ ہی. اور فمن حاجک فی آیت مبالہ والی آیت ہے. 2-3-4 آیتیں انہوں نے پیش کی. میں نے کہا جی یہ 4 سوال آپ کے ہیں، ان کا جواب میں دیتا ہوں، 2 سوال میں بھی کر لیتا ہوں. کیا بات ہے. بہت خوب. میں نے پہلے 4 سوال لکھے. میرے دوست، میرے بچے اسٹوڈنٹ کے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی. ان کے سامنے میں نے 4 سوال لکھے. کیا بات. ان کے سوال لکھے، پھر ان کے جوابات دیے. جواب دینے کے بعد ایک سوال میں نے لکھ دیا. میں نے قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے حبیبہ فرما دو
ازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے. بتاؤ اگر ایک بیٹی تھی تو بنات کیوں ہے، بنت کیوں نہیں آیا؟ بنت کیوں نہیں؟ ایک ہی جواب دے دو سبحان بس، اللہ، کیا بات ہے. ایک ہی جواب بناتک. اور تیسرا میں نے کہا الاستفسار پڑھو، الشافی پڑھو، اصول کافی پڑھو، پورا چیپٹر کا چیپٹر موجود ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا، یہ میں 2-4 دن پہلے موطا امام مالک پڑھا تھا، اس میں حدیث پاک آئی ہے اپنا عقیقہ کے بارے میں. کتاب العقیقہ میں حدیث پاک نقل ہے موطا امام مالک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت حسن پیدا ہوئے اور حسین پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر صدقہ عطا فرمایا. اور حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا بھی عقیقہ فرمایا. جب تھی نے عقیقہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں، کیا بات ہے. بہت یہ نیلے پیلے جو کیلے ہیں نا جی، ان کو ویسے سر دڑ کی بازی لگانے کی کوشش ہے، یہ ناکام کوشش کرتے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا، اگر کہتے ہیں پہلے کربلا کے شہید کا نام لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے 3 بیٹے تھے، 2 شہید ہو گئے اور 1 ساتھ تھا. حضرت امام حسن کے بھی 2 بیٹے تھے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، حضرت عقیل کے بھی 4 بیٹے تھے، حضرت زینب کے بھی 2 بیٹے تھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پورے 9 کے 9 بچے تھے اور آپ کے فرزندان تھے. اور ان کے نام دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. اور 2 نام 3 نام تو ایسے ہیں. اور ایک بڑی بریک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید آپ نے سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی، میرے ناظرین نے نہ سنی ہو. پہلے بیٹے کا نام حضرت ابو بکر بن علی، دوسرے کا نام عمر بن علی. اور توجہ سنیں، عمر بن علی کب پیدا ہوئے؟ جب سیدنا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال ہوا، یعنی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر کا وصال ہوا، اسی رات حضرت علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ان کے وصال کے دن. تو حضرت عمر کے وصال والے دن حضرت علی نے اپنے آنے والے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کیا حضرت جعفر ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبید اللہ ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ 21 افراد اہل بیت کے تھے اور 51 افراد جو ہیں وہ اصحاب رسول اور اصحاب کی اولاد میں سے تھے. یہ ایک متفقن علیہ بات ہے، یہ لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ تاریخی معاملات ہیں. جو چھپاتے ہیں وہ چھپاتے جائیں. ہم علم چھپانے والے نہیں، ہم کتمان علم والے نہیں ہیں، علم چھپانے والے نہیں ہیں. ہم ہیں حق الجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہم حق پڑھنے والے، حق پڑھانے والے اور حق سمجھانے والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے، علم سمجھ کے، حق سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا علامہ صاحب، آپ ہمارے اس اسٹوڈیو سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کے اسٹوڈیو سے تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، سامعین سے کچھ کہنا چاہتا پیغام. ہوں. میرے جو سننے والے سامعین ہیں، انتہائی محبت اور پیار خلوص کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے علم میں، عمل میں، کوشش و کاوش میں برکتوں کو نزول فرمائے. یہ بہت بڑا کام ہے جی. آج کل کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک دور ہے. اس دور میں آپ جتنا لائیو اور جتنا ویڈیوز کے ذریعے سے قوم تک اصلاح کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کوشش کریں. کیونکہ ہر دوسرے بندے کے پاس جو ہے نا موبائل ہے، ان کے پاس نیٹ ہے اور ان کے پاس اسباب موجود ہیں دیکھنے کے. وقت تو ہے نہیں، چلو جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کا ویڈیو، آپ کا ریکارڈ، آپ کا کیا ہوا ایک کام بہت اچھا کام، اور یہ ایسا کام ہے جو کافی دیر تک محفوظ بھی رہتا ہے. اس لیے اللہ آپ کو اس میں ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے. علماء سے محبتیں، علماء کو بلانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ جل وعلا آپ کے اس اسٹوڈیو میں اور آپ کے علم میں، فکر میں برکتوں کا نزول فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے مہمان ممتاز عالم دین، علمی شخصیت، مذہبی سکالر مفتی محمد عمران یاسین قادری صاحب ملتان سے تشریف فرماتے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. انہی الفاظوں کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں موضوع کا. فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو تم، ہم دعا کر چلیں. والسلام.